اگر آپ اس لحاظ سے کہتے ہیں تو میری ساری بہنیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی ناجائز سوچ نہیں تھی لیکن ان کے ساتھ رشتہ ایسا تو آپ کو اس کی ہر چیز پسند ہوتی ہے نا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں ہاں لیکن اس کے ماں باپ پسند نہیں ہوتے آپ جی، کو، اس کے ماں باپ پسند نہیں ہوتے لڑکی، کہ آپ جا رہی ہیں وہاں تو وہاں آپ کا وہی گھر ہے، وہی جینا مرنا ہے، ان اور کو وہاں سے مر کے نکلنا ہاں یا مار کے نکلنا، ہاں مار کے نکلنا، مار کے نکلنا، اچھا جو جلدی مار کے واپس آتی ہے اس کو میکے سے شاباشی ملتی ہے، شاباشی ملتی ہے، جائیداد بھی لے آتی ہے جائیداد بھی لے آتی ہے اور اور بچے وہیں چھوڑ آتے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ وہ چیزوں کی ذمہ داری آپ اون کر رہے تھے کہ بھائی کیونکہ میں گورنر ہوں، میری اسٹیٹ ہے، میں چیف منسٹر ہوں، تو میرا یہاں بھائی پہ بات سنو، یہی تو حکومت کرنے کا ایک طریقہ جو میں آپ کہہ رہے تھے نا، سیاست غلط۔ حضرت عمر رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جا کے وہ پوچھتے تھے لوگوں کا حال، تو ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے جا کے پوچھا کہ جی آپ کو کیا تکلیف ہے، تو اس نے کچھ برا بھلا کہا اور کہا کہ حضرت عمر کی حکومت ہے، مجھے یہ تکلیف ہے۔ تو اس نے کہا بی بی، حضرت عمر تو وہاں بیٹھے ہیں، اس کو پتہ بھی نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ اگر وہاں بیٹھے ہیں اور میری حالت کا نہیں پتا تو پھر وہاں بیٹھے کیوں؟ واہ، تو یہ ہے حاکمیت، صحیح بات، اور یہ ہو سکتا ہے دنیا میں سر یہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے یہ، نہیں ہو رہا۔ ہماری پولیس دیکھیں اتنی اچھی ہے کہ نہر میں پنجاب میں لوگ نہا رہے ہیں، وہ نہاتے ہوئے لوگوں کو باہر نکالتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کپڑے پہنو، ہم نے تمہاری تلاشی لینی۔ یہ پولیس کا قصور نہیں ہے، کانسٹیبل خراب نہیں، ہر جگہ پہ برائی کے ذمہ وار اوپر والے لوگ ہوتے ہیں، نیچے والے، جیسے فیشن کے ذمہ وار شوبز کے لوگ ہوتے ہیں، شوبز کے لوگ کیونکہ وہ اوپر ہے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ویسے ہی کہتے ہیں جی ہمیں مدھوری جیسی وہ قمیض بنا دیں جو فلانی جگہ پہنی تھی، یا ایشوریہ رائے جیسی، اور کیریکٹر ایشوریہ رائے کا آپ نے ذکر کیا، آپ کے ذہن میں کہیں ہے ایشوریہ رائے؟ میرے ذہن میں سچی بات یہ دیکھیں، نہیں، میں نے کہا نا آپ نے میری مادھوری بات تو اور سنیں، دونوں انہی عورتوں کا ذکر کیا جو سب کو پسند ہے۔ میں سخت حسن پرست ہوں، خوبصورتی کو میں ایڈمائر کرتا ہوں، یہ تو اچھی بات ہے۔ خوبصورتی پھول میں ہو، جانور میں ہو، عورت میں ہو، مرد میں ہو، خدا کی کسی بنائی ہوئی چیز میں جو لوگ خوبصورتی کو ایڈمائر نہیں کر سکتے وہ تو حیوانوں سے بھی برے ہیں، کیا لیکن بات، کیا بات۔ فلم میں یا شو بز میں جب میری آئیڈیل تھی، اب ٹھیک، اس دنیا میں نہیں، ابھی بھی ہے، اور وہ ان کی جو ایک لارج سائز فوٹوگراف ہے وہ میرے بیڈ روم میں ہر وقت رہتی ہے، مدھوبالا، وہ تھی مدھوبالا۔ دیکھیں مجھے تو دیکھیں ادھر میرے اور آپ کے خیالات کتنے ملتے ہیں اور عورتیں کتنی ملتی ہوئی ہیں۔ ہاں یہ بات آپ کو عورتیں کس قسم کی پسند ہے؟ دلیر، بے باک، ذہین، یہ صرف خوبصورت؟ کس چیز کے لیے؟ اب یہ ایک سوال ہے، دیکھیں، ہاں نہیں یہ سوال ہے، اگر آپ یہ کس چیز کہیں کے لیے؟ آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا اگر جواب۔ بیوی کی صورت میں دلیر، بے باک، بہادر اور یہ ساری خوبیاں، پھر تو جوتے کھانے ہیں نا آپ، وہ مارے گی کہ صحیح نہیں، صحیح چھوڑے ہے، گی آپ کو؟ مطلب یہ آپ کو بیوی میں یہ کوالٹی نہیں چاہیے، نہیں، بیوی میں یہ چاہیے، کوالٹی میں آپ کس میں چاہیے؟ یہ گرل فرینڈ میں؟ نہیں ہر انسان میں چاہیے۔ نہیں، یہ تو عورت یار کا دلیر ہونا، بات تو سنو، میری گرل فرینڈ کوئی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے گرل فرینڈ کا آپ کے پاس سسٹم ہی نہیں ہے۔ ہاں نا، اب یہ شادی کر لینا میرے نزدیک ایک بہترین کام ہے، میں اس کے حق میں ہوں۔ آپ اب تک ویسے شادی کتنی کر چکے ہیں؟ آپ اتنے سچے انسان ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ کیا کیا آپ نے مجھے؟ ایک سے زیادہ تو 100 نہیں، ہوتی ہیں۔ آپ نہیں، بات سنیں، آپ نے مجھے کوئی میری سوشل سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ہے تاکہ مجھے آپ یہ انعام دینا ہے، یہ کیا کرنا ہے؟ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک انسپریشن ملے سچ بولنے کی سوسائٹی کو۔ انسپریشن، میں کسی صورت اس سوسائٹی کو انکریج نہیں کرتا کہ آپ زیادہ شادی کریں۔ ہمیں جو پیغام دینا چاہیے ہاں، وہ یہ ہے کہ کوشش یہی کریں کہ ایک بیوی ہو، اسی میں سے بچے ہوں، اور اس کے ساتھ زندگی اگر اچھی طریقے سے گزرتی ہے تو دوسری عورت کی کوئی ضرورت نہیں۔ خواتین و حضرات، باتیں آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی، اور ابھی تو باتوں کا سلسلے کا وہ دور ہے جس میں ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں۔ ابھی میں نے بہت سچ بولنا ہے، ابھی خر صاحب نے بڑا سچ بولنا ہے، اور ابھی آنے والے ایک اور مہمان نے سچ بولنا ہے، تب کہیں جا کے کمپلیٹ ہوگا ہمارے آج کے پروگرام کا کانسیپٹ۔ تو یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، دوبارہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ کہیں مت جائیے گا، گھر میں ہی رہیے گا، گھر میں رہا کریں، آج کل باہر نکلنے کا وقت نہیں ہے۔ تھینک یو۔ ویلکم بیک، واپس آ گئے۔ ہم نے کہا تھا نا ہم بہت جلدی واپس آئیں گے، ہم واپس آ گئے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مصطفیٰ کھر صاحب۔ کوئی تعارف، کوئی لفظ ان کے بارے میں کہنا بلا وجہ ہوگا، اس لیے کہ آپ اتنی معروف شخصیت ہیں،
اور ہم دونوں بیٹھے ہوئے اس وقت ڈسکس اس بات پہ کر رہے تھے کہ ہمیں جو پسند ہے، ہم جو اچھا سمجھتے ہیں، ہم جو ہمارے لیے اچھا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہماری شخصیت کی، اس میں کسی کی اختلافی نہ ہو، کوئی دوسرا انسان پریشان نہ ہو، بس اتنا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور کھر صاحب نے یہ سارے خیالات رکھے ہیں۔ کھر صاحب سب سے بڑی بات تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ پیدا کب ہوئے؟ میں 1937 میں پیدا ہوں، 2 اگست کو۔ لیو آپ کا سٹار ہے، لیو، جی ہاں۔ شیر، پتہ نہیں جیسے ہی ہے۔ شیر ہے، ہاں، شکار کھیلنا آپ کی مطلب عادت بھی ہے؟ شکار کھیلنا ہمارے لیے ایک ہمارا خاندانی ورثہ تھا، ظاہر یہ ہے سب کھیلتے ہیں۔ جاگیرداروں میں ہوتا ہے۔ ہاں، اس وقت بہت بڑی ذمہ داریاں بھی ہماری تھیں، میرے والد کی 50,000 ایکڑ زمین تھی، ماشاء تو شکار بھی ہمارے اپنے تھے، سب آپ نے کچھ زمینیں غریبوں میں تقسیم کی ہے؟ دینی پڑی ہیں۔ ایوب خان کے وقت میں بھی تقسیم کی ہیں، اچھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں بھی تقسیم کی ہے بہت غریبوں میں؟ ہاں، اپنی زمینیں بانٹنا بڑی بات ہے۔ غریب بھی لیتے ہیں، تو آپ جو آگے زمین کا مالک ہے اس کو تو زمین وہ مل ہی نہیں سکتی، صحیح بات۔ تو ان کو دیے۔ تو اب تو ہمارے پاس تھوڑی زمینیں ہیں، گزارا ہے۔ شکار کھیلتے ہیں، لیو سٹار ہے آپ کا۔ لیکن اب جو نا، میں پہلے شکار کرتا تھا، لیکن شکار میں ہمیشہ اتنے جانوروں کا شکار کرتا تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے ہمارے کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ اب میں شکار کی پروٹیکشن کرتا ہوں۔ اب پنجاب میں میرے پاس عہدہ بھی ہے، میں چیف آنری گیم وارڈن ہوں پنجاب کا، اور اس کے علاوہ میں نے اپنی زمین کا ایک حصہ اس کے لیے جانور اور پرندوں کو زندہ رہنے کے لیے بنایا، ایک نیچرل آپ نے نیچر، اور اس میں سال میں تقریباً 700 من گندم ڈالتا ہوں، وہ وائلڈ کھاتے ہیں۔ لائف کے لیے۔ وائلڈ لائف، اس لیے کہ ہر طرف تو نہیں ہے، اگر میری زمین سے وہ نکل کے جاتے ہیں لوگ مار لیتے ہیں، تو ان کی غذا تاکہ یہ انہیں پوری جانا نہ پڑے۔ ہاں، میں اس کو خیرات سمجھتا ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میں اپنے فارم پہ جاتا ہوں گاڑی میں ہارن کرتا ہوں اور جنگلی جانور اور پرندے باہر نکل آتے اتنا گندم 1 ٹن آپ دیتے ہیں؟ ہیں۔ ہاں، کتنا آپ نے کہا؟ نہیں، ان کو غذا ملتی ہے۔ کتنا؟ جب پیک سیزن ہوتا ہے اور باہر سے آئے ہوتے ہیں 5 سے 7 من، آگے روز 5 سے 7 من روز؟ چند دنوں کے لیے، چند دنوں لیکن بعد میں تقریباً 1 من روز ہوتا ہے؟ روز۔ اور جس دن اس ملک میں جانور اور پرندے جو ہیں ان کا پیٹ بھر جائے گا تو عوام کا بھی بھر جائے گا، کیونکہ جو شخص پرندوں کے لیے، بے زبان چیزوں کے لیے دل میں محبت اور سافٹ کارنر رکھتا ہے، وہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کے لیے نہ ہو یہ چیز۔ جی۔ اچھا سر، فیمیل سنگرز میں دنیا کے اندر، بر صغیر کے اندر آتے کئی ممالک، ان میں کون سی آپ کو آواز سب سے اچھی لگی ہے؟ میں نے لتا کی خوبی دیکھی ہے کہ وہ بہت سادی ہے، اور بالکل ان میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور جن کے ساتھ ان کی دوستی تعلق ہے، میرے ساتھ دوستی نہیں ہے لیکن میرے دوستوں کی وجہ سے مجھے ملی تھی، دبئی میں ملا تھا، میں لندن میں ملا تھا، تو مجھے یہ ان کی سادگی پسند آئی تھی۔ سادگی بہت ہے، سادگی بہت اس کا مطلب ہماری خواتین میں سادگی نہیں ہے، جو ہماری زیادہ تر نہیں ہے، یہ زیادہ تر نہیں ہے، شو آف کرتی ہے، زیادہ بہت شو آف کرتی ہے۔ میڈم کو تو خیر آپ نے بہن بنایا ہوا تھا۔ جی ہاں، بہن۔ اور کون تھی ایسی خواتین جن کو آپ نے بہن نہیں بنایا ہوا تھا اور سنتے تھے ان کے گانے؟ میں فریدہ خانم کو سنتا تھا، فریدہ خانم، تصور خانم کو۔ ان کو تو کچھ نہیں بنایا ہوا تھا؟ جی، ان کو تو کچھ نہیں بنایا ہوا تھا بہن وغیرہ؟ اگر آپ اس لحاظ سے کہتے ہیں تو میری ساری بہنیں ہیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی ناجائز سوچ نہیں تھی، لیکن ان کے ساتھ رشتہ ایسا۔ اچھا، مدھو بالا اتنی فیوریٹ رہی، ان سے ملاقات ہوئی سر آپ کی؟ بالکل، میں چھوٹا تھا اس وقت۔ مدھو بالا کے زمانے میں بھی چھوٹا؟ ہاں، مدھو بالا مجھ سے بہت بڑی تھی۔ مطلب کتنی بڑی ہوں گی؟ کبھی اس پہ ان سے ڈسکشن؟ دیکھو، میں کانوینٹ میں پڑھتا تھا، وہ ہیروئن آتی تھی۔ سر ہیروئن تو ابھی ہماری ایک ہیروئن نے مجھے بتایا اسی پروگرام کے انٹرویو میں کہ وہ 14 سال کی عمر میں ہیروئن آ گئی تھی۔ میرے خیال غلط بیانی کی ہوگی، 14 سال کی عمر میں ہیروئن نہیں، میرے خیال میں عام طور پہ اس وقت تو 18-19 سال کی عمر میں آتی تھی ہیروئن، اب شاید کچھ کم بھی آتی۔ مدھو بالا میں آپ کو کیا چیز اچھی لگتی تھی؟ مطلب فیس، آنکھیں، معصومیت، یا اس کے چہرے کا حسن کا غرور؟ یار، جب آپ کسی کو پسند کریں یا عشق کریں تو پھر اس کی ہر چیز پسند آتی ہے، اور جو نہ پسند ہو کچھ بھی نہیں پسند آتا، لیکن دنیا جو بات کرتی، ٹائمز پہ آیا تھا مدھو بالا کے متعلق، اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہو تو آپ کو اس کی ہر چیز پسند ہوتی ہے نا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں، لیکن اس کے ماں باپ پسند نہیں ہوتے آپ کو؟ جی اس کے ماں باپ پسند نہیں ہوتے لڑکی؟ ہاں، جو ماں باپ شادی میں ڈومینیٹ کرتے ہیں اپنی بیٹی کو، ملنے نہیں دیتے، اور نہیں ملنے نہیں دیتے، ملتے ہیں، لیکن بیٹی کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ بیٹی خاوند کو جوتی کے نیچے رکھنا، یہ اور کیسی ان کو بدتمیزی والی بات ہے؟ اور جب بھی ذرا خاوند اور بیوی کی لڑائی ہو،
کہتے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ رہنے کی، آؤ اپنا گھر بیٹھو، آپ کو اور خاوند بہت. تو ان کو تو میں پسند نہیں کرتا. لیکن جو ماں باپ اپنی بیٹی کو یہ تربیت دے کے بھیجتے ہیں کہ آپ جا رہی ہیں وہاں، تو وہاں آپ کا وہی گھر ہے، وہی جینا مرنا ہے. ان اور کو وہاں سے مر کے نکلنا یا مار کے نکلنا. ہاں مار کے نکلنا. مار کے نکلنا، دو ہی باتیں ہوتی ہیں. اب کوشش یہ کرنا کہ جلدی مارنا ہو. جلدی مار کے آ جائے. اچھا، جو جلدی مار کے واپس آتی ہے اس کو میکے سے شاباشی ملتی ہے، شاباشی ملتی ہے، جائیداد بھی لے آتی ہے، جائیداد بھی لے آتی ہے، اور اور بچے وہیں چھوڑ آتی ہے. بچے وہیں چھوڑ ہوتی ہے، آگے پھر خاوند بھی اچھا مل جاتا ہے. تو آگے خامد اچھا مل جاتا ہے.